اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں تو اللہ کی محبت کا متلاشی ہوں، میں جو چرچا کرتا ہوں کہ میں اللہ کی محبت لے رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا عمل کیا آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کی سوچیں اس عمل کے موافق ہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو ہر صورت ناپسند کرے اور ہر صورت دور رہے، کیا اس میں اور آپ شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کریں، اللہ کی رضا کو باقی تمام پر ترجیح دیں، اللہ کی رضا کو ترجیح دیں باقی امور کے اندر۔ کیا اس میں اور آپ پورے اتر رہے ہیں؟ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچان رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، نعمتوں کو گنو تو اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ جب ہم نے نعمتوں کو سمجھ لیا اور ہمیں اپنے مالک کی سمجھ آ گئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ النحل آیت نمبر 18 کہ تم اگر نعمتوں کو گنو تو وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو اگر لکھنے پہ آ جائے، کتابیں ختم ہو جائیں گی، قلم ختم ہو جائے گی، اللہ کی جو نعمتیں ایک ایک بندے کے ساتھ ہیں وہ لکھتے ہوئے زندگی ختم ہو جائے گی، تو نہیں لکھ سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یقیناً ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ ہم اتنی نعمتیں اس کی کھا پی کے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود پھر اللہ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا میری نعمتوں کا تو عطا نہیں کر سکتا، بھولا ہوا ہے، دور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے، کیونکہ نا شکرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا۔ شکر کریں گے فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، بہت بڑا یہاں پہ کلمہ بیان کیا میرے مالک نے۔ ہم پتہ نہیں کہاں در دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے صرف یہاں پر ایک کنڈیشن لگائی ہے، اونلی ون کنڈیشن ہے یہاں اس آیت کے اندر۔ قرآن کی یہ اس آیت پہ مجھے بڑی رشک آتا ہے۔ ایک آیت جو ہے بڑے معنی مفہوم رکھتی ہے۔ جب یہ میں تلاوت کرتا ہوں کہ تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، ایک ہی چیز کی اللہ نے بات کی ہے، تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اتنا دے دوں گا۔ پھر جو ہے اتنا کوئی دے سکتا ہی نہیں، لیکن پھر ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفرتم، تم میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لوگوں، اللہ نے ایک بات پہ تمہیں ساری نعمتیں دے دی اور ایک ہی نافرمانی پہ پکڑ بھی کر لی۔ وہ پکڑنے پہ آ جائے، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے۔ ذرا سوچیں، وہ پکڑنے پہ آ گیا نا تو ان عذابی لشدید۔ تو پھر یہاں پر جو اخلاص اور اطاعت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو نمونہ بنایا ہے امت کے لیے۔ اللہ کی محبت کو جانا ہے، اب ہمیں وہ نمونہ اللہ بتا رہا ہے۔ وہ سیمپل کیا ہے؟ آپ چیز خریدتے ہیں، کہتے ہیں پہلے سیمپل بھیجیں جی، ہوتا ہے یا نہیں؟ اب اللہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
یہ فکر ہے ان نوجوانوں کو جو کہتے ہیں فلانا کرکٹر میرا آئیڈیل ہے، فلاں فنکار اداکار میں اسے اس کو فالو کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں۔ لقد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے، یہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کی محبت۔ اب اللہ نے یہاں پہ جواب دے دیا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ آخرت میں اپنے رب سے جا کے ملے، ملاقات کرے، اللہ کے قریب چلا جائے، اللہ کا دیدار پا لے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ، اس زندگی، مبارک زندگی کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے آخرت کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ امید رکھتا ہے اللہ کو ملنے کے لیے، تو پھر وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی محبت کے لیے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اب یہاں پر اللہ نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں، اس میں تحفے میں دی ہیں۔ ایک اپنے نبی مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیا ہے، اور دوسری چیز دی ہے وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہیں کثرت سے میرا ذکر کر رہا ہے۔ یہ دو نعمتیں تمہیں ملے گی، تو پھر لمن کان یرجو اللہ، تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، پھر تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے تمہیں پروانہ مل جائے گا، جا بندے میں تم پہ راضی ہوں، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ، کیونکہ یہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتا ہوا آیا ہے۔ اور وذکر اللہ کثیرا، اس نے اللہ کا ذکر بہت کثیر کیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے لیے ہمیں اور دو تحفے مل گئے، تو ہم نے اللہ کو پانا ہے نا، اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس بندے کو راضی کر لوں، چونکہ مومن سب سے زیادہ، مومن جو ہوتا ہے، تقوی والا جو ہوتا ہے، اطاعت والا جو ہوتا ہے، اخلاص والا جو ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی ہر ممکن اطاعت کرتا ہے بغیر کسی قسم کی شرط کے، مشروط کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اخلاص اللہ کے لیے، اطاعت اللہ کے لیے، رضا اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے، اسوہ حسنہ رسول اللہ پہ عمل اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اپنی محبت کا پروانہ اسے دیتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا متلاشی ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ چلتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اسے اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے، اللہ کی اطاعت بھی مل جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میں نے اس مختصر وقت کے اندر میں نے قرآن و حدیث سے جو آپ سے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکالنا ہے ہم نے اور آپ نے آج کی اس گفتگو کا۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ ہم مومن ہو کے کیوں بھٹک رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے کیوں بھٹک رہے ہیں، ہمارا مسلمانی ہونا، ہماری مسلمانی تقاضا کس چیز کا رکھتی ہے، ہمارا کلمہ پڑھنا تقاضا کس چیز کا کر رہا ہے، ہمارا اعتکاف میں بیٹھنا کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، ہمارا مسجدوں کو آباد کرنا اور بنانا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، جہاد کرنا، زکوٰۃ دینی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، نیکیاں کرنی، صدقات حسنہ تقسیم کرنے اور لوگوں کی مدد کرنا، کھانے کھلانے اور محبتیں پھیلانا تقاضا کیا کرتا ہے؟ تقاضا یہ کرتا ہے، اے بندے گوشت پوش کے بنے ہوئے، اے ہڈیوں کے مجوئے، تو اپنے رب کو پہچان لے، وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا الہ ہے، اس کے سوا کسی کو نہ مان، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر۔ تو میرے دوستو، آج کی نشست میں محبت الہی پانے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے میں نے جو گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا قرب ملے گا۔ اس نشست کو ہم آگے چلائیں گے، ابھی رات کا وقت ہے
اور آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کے اندر آپ مشغول ہو جائیں گے. جو آرام کرنا چاہتے ہیں وہ آرام بھی کر سکتے ہیں. اتنی حد تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کویسچن ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے. ہاں جی، کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی میں کوشش کرتا ہوں عوام الناس کے لیے کہ میں مشکل ترین جو سپیچ ہے یا جو انداز ہو وہ نہ اپناؤں. پھر بھی اگر کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اوپن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی النبی. اذکر اللہ. اذکر اللہ کا معنی ہے اللہ کا ذکر کرو. تو پھر آواز آئے نا، محبوں کی آواز آئے نا، ذکرن کثیرہ کی بات آپ نے سن لی ہے. اسوہ حسنہ پہ مومن عمل کرتا ہے اور ذکر کثیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اذکر اللہ. اذکر اللہ. اب بہت لوگ ہیں، پتہ چلے اذکر اللہ. اذکر اللہ. آپ کی آواز کو دیکھ کے ہمارے جو سامعین ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر میں مشغول ہو جائیں. اذکر اللہ. اشکر اللہ. یہ سبق یاد کرانا ہے بچوں کو بھی. اشکر اللہ. شکر کی بات بھی آپ نے سنی ہے نا. اشکر اللہ. سبح اللہ. سبحان 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 اللہ. حمد اللہ. الحمدللہ. 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 کبر اللہ. اللہ اکبر. 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 توبوا الی اللہ. استغفر 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 اللہ. صلو علی النبی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.